اور بڑا خوبصورت نمونہ، وہ نمونہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اسلام یہ کہہ رہا ہو کہ ایسی عادتیں اپنائیں جو بہت مشکل ہیں، جو بہت ناممکن ہیں، جو صرف دنیا میں چند لوگ اپنا سکتے ہیں، بہت بڑی مشقت ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسوۃ حسنہ وہ ایسا نمونہ ہے جو آسان ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم لک حمد مجید کلام محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اس کی زندگی کی کامیابی کے لیے چند اصول لکھے ہیں۔ وہ اصول چند عقیدے کے لیول کے ہیں اور چند عمل کے لیول کے ہیں۔ جو عمل کے لیول کے اصول ہیں ان کو ہم عادات کہتے ہیں، دنیا یعنی ہیبٹس۔ تو دنیا کے جو بڑے ماہرین ہیں آج، موٹیویشنل سپیکرز یا پرسنل ڈیولپمنٹ کے لوگ، وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور بلا شبہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے فائدہ بھی حاصل کر لے ہوتے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کون سی ہیبٹس، کون سی عادات بنائیں، یا جو دنیا میں کامیاب لوگ ہیں، سکسیسفل لوگ ہیں، وہ کون سی عادتیں بنا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کو ایک بڑا نیو فینومینا سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ تو کوئی بڑی نئی بات ہمیں بتائی گئی ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے کمال کی عادات بتانے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول، اور پھر بتانے والے بھی نہیں، بتا کر کرنے والے۔ تو چنانچہ ہم جب حدیث یا سنت کی تعریف، ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے: اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعال و تقریرات۔ جو بات اللہ کے نبی نے کہی وہ بھی سنت ہے، جو کام اللہ کے نبی نے کیا وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ جس بات پر اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کر لی، آپ کے سامنے کام ہوا اور آپ پیسو ہو گئے، آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور پھر ایک پوری جماعت، صحابہ کرام کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک عادتوں پر چل کر دکھا دیا، اور یہ بتا دیا کہ دنیا میں کامیابی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے دنیا کا بہترین نمونہ تمہاری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور بڑا خوبصورت نمونہ، وہ نمونہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اسلام یہ کہہ رہا ہو کہ ایسی عادتیں اپنائیں جو بہت مشکل ہیں، جو بہت ناممکن ہیں، جو صرف دنیا میں چند لوگ اپنا سکتے ہیں، بہت بڑی مشقت ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسوۃ حسنہ وہ ایسا نمونہ ہے جو آسان ہے۔ حسنہ عربی میں 3-4 معنی رکھتا ہے۔ حسن کا مطلب سب سے خوبصورت۔ دنیا میں جتنے لوگوں کے طریقے ہیں، بعض ہو سکتے ہیں حسن، اس کا طریقہ اچھا، اس کا بہت اچھا، اور اس کا بہت ہی اچھا۔ تو دنیا میں لوگ جتنے بھی آپ کو لائف زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں گے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اچھا۔ دوسرا معنی حسنہ کا معنی ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، یعنی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کو یہ کہا جائے کہ ہر وقت بال کٹا کے رہو، 2 چادریں پہن کے رہو، میلے رہو، گندے رہو۔ بہت سارے مذہبوں میں ایسا ہے کہ آپ اپنے اندر کے بال لمبے کریں، چنانچہ ہندو جو ہیں ان کے یہاں اس حسن طریقہ یہ کہ لمبے لمبے بال رکھو، جسم کے بال لمبے، سر کے بال لمبے۔ بعض مذاہب میں ایسا ہے کہ آپ یہاں سے بال کاٹ دو، مونکس اور کرسچنز میں تھا، اور یہاں سے بال لمبے لمبے بڑھا لو۔ بعض مذاہب میں جیسے مونکس میں کہ آپ لمبی لمبی چادریں پہن لو، بس 2 چادریں پہن سکتے ہو اور کچھ نہیں۔ بعض مذاہب میں اور اس طرح کے کوئی طریقے ہیں کہ بھائی آپ ایسے کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ایک فطرت، جو انسان فطرت پر ہے اس کو اچھا بھی لگے گا، اچھے لمبے کپڑے پہننا۔ تو انسان ننگا پیدا ہوا تھا، اور جو انسان ننگا رہے گا وہ حیوان کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟
بہت سارے فروق میں حیوان ننگا رہتا ہے، انسان کپڑے پہنتا ہے. دنیا نے آج ننگا رہنے کو کیا بنانا شروع کر دیا؟ خوبصورتی، سویلائزیشن، ماڈرنائزیشن. حالانکہ وہ تو بد تہذیبی ہے. انسان کو جب عقل آئی آدم علیہ السلام کے بعد سے 500 سال سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے جب کپڑے اللہ نے اتارے ان کی کسی غلطی پر، تو ان کی فطرت میں یہ بات تھا کہ ان کو برا لگا اور انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ فرمایا کہ جمعے کی سنتیں آپ دیکھیں نا، کہ خوشبو لگانی ہے، اچھے سے اچھے خوبصورت کپڑے پہننے ہیں، سفید کپڑے ہو تو وہ پہننے ہیں، تیل لگانا ہے، یعنی اپنے بالوں کو اچھا کرنا ہے. آپ کی جو گرومنگ ہے جو آج ہمیں سکھائی جاتی ہے بڑے بڑے مہنگے پیسے دے کر، پھر سرما لگانا ہے تو سرمے سے حدیث میں آتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، آنکھوں کو جلا آتی ہے، empowers your eyes. اور کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح نہانا ہے، تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. گندا بغیر غسل کے رہنا، گندے کپڑے پہننا، مرد عورت کے گندے اللہ کو نہیں اچھا. ان اللہ نظیف یحب النظافہ، ترمذی کی حدیث ہے. اللہ صفائی والا ہے اور اللہ کو صفائی والے اچھے لگتے ہیں. تو اندلس میں جب کروسیڈرز نے قبضہ کیا تھا تو وہ کروسیڈرز نہاتے نہیں تھے، یعنی اٹ واز دا نون کرسچن سویلائزیشن دیٹ یو ڈونٹ ٹیک اے بیتھ، نہاتے نہیں ہو آپ. اور مسلمان اور کرسچنز میں فرق یہ تھا کہ مسلمان صاف رہتا ہے، کرسچن گندے رہتے ہیں. ابھی یہ جو جین انوینٹ ہے، جین کیوں انوینٹ ہوئی ہے؟ اس لیے کہ مہینہ تو نہانا نہیں ہے، استنجا بھی نہیں کرنا، گند لگے گی تو پرفیوم انوینٹ کر لیا. دیٹس ہاؤ دے ورک. ہم کہتے ہیں بھائی صاحب. تو اس وقت انہوں نے جو لاکھوں مسلمان اسپین میں تھے ان پر جبراً کرسچینٹی مسلط کی. اس سے ریکارڈڈ فیکٹ تھا. اور ٹارچر کیا، دنیا کا بدترین ٹارچر. ناؤ دے گاٹ ٹارچر میوزیم. آج دنیا کہہ رہی بہت برا کام ہوا. جیسے غزہ میں آج سویلائزیشن کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے وہ کلیکٹیو انسانیت پر اور ویسٹرن سویلائزیشن کی انسانیت پر ایک گندا کالا دھبا ہے. ابھی وہ لوگ چپ رہ رہے ہیں، بعد میں اس کے بھی میوزیم بنیں گے. ایوری بڈی وڈ سے دس واز رانگ. لیکن یہ وائٹ سپریمیسی کا ایک طریقہ ہے ماضی سے کہ ایک کام گندا کرو اس کے بعد بولو دس واز رانگ، اگلی نسلیں کہتی ہیں اس پر رانگ. بھائی آپ دنیا کی ہائٹ آف سویلائزیشن پہ یہ کام. تو گندے طریقے، الخبیثات للخبیثین، سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں گندے طریقے گندے لوگوں کے لیے، اور طیبات للطیبین، پاکیزہ عادتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کامیابی کس کے طریقوں میں ہے؟ اللہ کے نبی سے. آج جو دنیا کی بڑی مشہور کتابیں اگر آپ لینا جو انسانوں کو ہیبٹس صحیح کرنے میں بتاتی ہیں تو ملینز میں سولڈ ہو چکی ہیں. جیسے اسٹیون کوی کی 7 ہیبٹس فار افیکٹو پیپل، اب ملین لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، اپنی زندگی بدل رہے ہیں. بھائی بڑی زبردست کمال، کیا نئی بات کی. برین ٹریسی کی ایٹ دیٹ فراگ، کہ بھی آپ مشکل کام کریں. اور ہال الارڈ کی میریکل مارننگ، وہ بتاتے ہیں آپ صبح میں یہی اچھے اچھے کام کریں، آپ کی صبح کامیاب ہو جائے گی. اور رابن شرما کی 5 AM کلب، صبح 5 بجے اٹھ جائیں آپ. اور مونک ہو سولڈ دا فراری، کہ زندگی میں آپ اپنی ضرورتیں حاجتیں کم کریں، آخرت کے لیے رکھیں. وہ آخرت تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کم کریں آپ خوش رہیں گے. کیا یہ ان میں کوئی بات نہیں ہے؟ میں ساری کتابیں پڑھ کر ان پر لیکچرز دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان میں کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں چونکہ زمانہ نیا ہے تو آج کے زمانے کے مطابق کچھ نئی ایگزامپلز لے آتے ہیں، دیٹس اٹ. کوئی نئی ٹپس بتا، اور اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ آج نئی دانش ہمیں ویسٹرن کسی ایکسپرٹ نے بتائی ہے اینڈ ہی گاٹ سم تھنگ نیو، دس ٹوٹلی رانگ. یہ پرانی سویلائزیشنز فالو کرتی رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کمال پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عادتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب میرے سامنے ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب نئی نہیں ہے، اس پر عربی میں سب سے پہلے امام ترمذی نے کتاب لکھی تھی 3 صدی ہجری میں. اور امام ترمذی کی کتاب کا نام تھا شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک عادت کو لکھ دیا. آپ اٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، مسکراتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پڑوسی کے ساتھ کیسا کرتے تھے، کوئی بدتمیزی کرے کیسے کرتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، ختم کیسے کرتے تھے، کیا اچھا لگتا تھا کھانے میں، کیا نہیں اچھا لگتا تھا،
آپ دوا کیسے لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں سے تعلق کیسے رکھتے تھے، بچوں سے کیسے رکھتے تھے، والدین کے بارے میں کیا فرمایا، اور آپ خوشبو کون سی پسند فرماتے تھے، لڑائی کیسے کرتے تھے، صلح کیسے کرتے تھے، تعلقات کیسے، ایک بات ساری لکھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد اور علماء اس پہ کتاب، لیکن اردو میں ہمارے لیے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بڑی باکمال، اردو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے باکمال کتاب اس وقت یہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انگلش میں بھی آ چکی ہے اور عربی میں بھی ہے، طریق الرسول اسوۃ الرسول اکرم، اور انگلش میں اس کا نام ہے دا ویز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا نے چھاپی ہوئی ہے، یہ بھی میرا، اور یہ پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اور ہمارے حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر کہ بھئی میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دی ہے، چیک لسٹ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں 400-500 عادتیں آ گئی ہیں، زیادہ نہیں کرنا، دا وے از لوز، 1-2 صفحے پڑھو، ٹک کرو، عمل کرو، 1-2 صفحے پڑھو، ٹک، اپنی زندگی دنیا کی سب سے کامیاب زندگی بن جائے گی۔ رابن شرما نے پوری کتاب لکھ دی 5 AM کلب یہ بتانے کے لیے، اور ہیل ایلروڈ نے کہ آپ صبح جلدی اٹھیں، تو صبح آج دنیا میں سب سے جلدی کون اٹھتا ہے؟ آپ بتاؤ؟ وہ مسلمان جو فجر پڑھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ مسلمان 1% ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ بولتے ہو ہمیں رسول اللہ کے طریقے میں کامیاب نہیں ملی، ہیل ایلروڈ بتائے گا، اب بھائی وہ اللہ کے نبی بتا چکے، آپ کر نہیں رہے۔ بعض دفعہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، اور یہ ہماری کمی ہے کہ ہمارے اپنے دین میں جو چیزیں، ہمارے نوجوانوں کا یہ ڈائلیما ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو بتا نہیں سکے، اپنے بچوں کو، کہ ہمارے نبی کے طریقے کتنے عظیم ہیں، اب وہ ادھر ادھر سے کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں بتا سکے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے، ہمیں خود پتہ نہیں ہے۔ تو بھائی خود پڑھ کر عمل کرنا کہ اللہ کے نبی کے راستوں میں it is the secret happiness for this life and the life hereafter۔ اور صحابہ اور مسلمانوں نے 800 سال کر کے دکھا دیا نا، they were the dominant power of the world۔ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مسلمان کا زوال اللہ کے نبی کے طریقے چھوڑنے میں ہے، میکرو اور مائکرو۔ میں ناکام ہوں کیونکہ میں نے نبی کا طریقہ چھوڑا ہو، میرا گھرانہ ناکام ہے، میں نبی کا، طے بات ہے، نو ڈاؤٹ، 100%۔ ایک اور اگر ہو جائے قرآن غلط ہو جائے، اگر نبی کے طریقے کے علاوہ کسی کو کامیابی مل جائے، اللہ کی قسم پورا قرآن پوری حدیث غلط ہو جائے، اللہ رسول تو غلط ہو نہیں سکتا، وہ تو مسلمان نہیں رہے گا جو اللہ رسول کو غلط مانے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو ہے نا عمل کی سستی، کہ عمل میں کوئی آدمی صبح نہیں اٹھ پا رہا، اور ایک بات یہ کہ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے، یہ ذہن میں یہ سمجھتا ہے کسی ایک خاص جزئی میں بھی، کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو دائیں ہاتھ سے کھانا زیادہ اچھا طریقہ نہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا اچھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ کے پانی پیو۔ کوئی آدمی عقیدے میں سمجھتا ہے کہ نہیں کھڑے ہو کے پانی پینا زیادہ اچھا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے، حدیث فقہاء کا اتفاق ہے، کیونکہ آپ نے عقیدے میں سمجھ لیا کہ اللہ کے طریقے کے خلاف کسی اور کا طریقہ زیادہ اچھا ہے۔ عمل میں تو کوتاہی، چلو، اور عمل میں جب انسان کوتاہی کرتے ہیں میرے بھائی تو بزرگوں، تو عقیدے میں بھی کوتاہی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے میں تو 20-30 سال سے سود کی کمائی کھا رہا ہوں اور سٹے کی کمائی کھا رہا ہوں اور حرام چیز آف لائسنس میں نے لیا ہوا ہے، میں بیچ رہا ہوں، میرا تو کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ اب جب اچھا چل رہا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ بھی کامیابی کا طریقہ ہے، اور یہ وہ خطرناک لائن ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ شیطان کا راستہ ہے کہ وہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ دنیا میں ایک درمیانی اچھی لائف کو سمجھ رہا ہے دس از سکسیس، دنیا کی اس کامیابی کو وہ سمجھ رہا ہے سکسیس۔ تو فجر صبح اٹھے تو کامیاب زندگی ہے۔ اللہ کے نبی فرمارے میری امت کی کامیابی صبح میں رکھی گئی۔ اسٹیون کو بھی کہتے ہیں 7 کام کرو، سارے 7 کام اللہ کے نبی کی زندگی اور غزوات میں ایک ایک جگہ ہے۔ صبر، ٹیم ورک، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ ٹیم بنائی ہے۔ صحابہ کی ایسی امیزنگ ٹیم، جیسی ٹیم تاریخ میں کبھی نہیں بنی، نہ کبھی بنے گی۔ یہی کہہ رہے نا، وہ یہ کہہ رہے سب کی بات سنو، تو اللہ کے نبی مشورہ ہر چیز میں مشورہ کریں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھو، ہر وقت سیکھتے رہو، کچھ اپنی سکلز کو پالش کرو۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے؟ مکی زندگی سے لے کر مدنی زندگی کے آخر تک دیکھیں، پوری دنیا میں کامیابی آ گئی ہے۔ ایک پہاڑی سے ایک آدمی اٹھا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کر کے اور
پوری دنیا کی سویلائزیشنز اور کلچرز کو ختم کر دیا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. 10 سال میں پورا عرب نقشہ تبدیل، نارتھ افریقہ جغرافی تبدیل، لینگویجز تبدیل، کلچر تبدیل، سیوریج تبدیل، سب کچھ ختم کر دیا. وہ ساری باتیں ہمارے پاس ہیں. رابن شرما کیا کہہ رہے کہ دا مانک ہو سولڈ فراری، ہے نا، وہ آپ اپنی زندگی میں کم چیزیں استعمال کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی زہد کو بتاتے رہے. ایک صحابی کو ایک گھر کے پاس سے گزرے، 2 منزلہ گھر تھا نا. اب یہ عرف کی بات ہے، آج کل برا نہیں 2 منزلہ، لیکن اس زمانے کے عرف میں دوسری منزل کا گھر بنانا وہ سم تھنگ لاوش، وہ ایک عیاشی تھی. آپ نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ صحابہ نے بتایا فلاں کا گھر ہے. بس آپ چپ ہو گئے، چلے گئے. اب آپ صحابہ کی اطاعت دیکھیں. ان صحابی کو کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی گزرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ اتنی عالی شان گھر کس نے بنائے؟ انہوں نے گھر اپنا پورا توڑ دیا. اللہ کے نبی کو برا لگے. بعد میں اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور خود بھی نہیں بتایا کہ میں نے یہ کام کیا. اللہ کے نبی پھر گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا کہ بھئی وہ گھر تو لیول ہو گیا. آپ نے کہا اچھا بھائی آپ خوش ہوئے؟ پھر آپ نے کہا اس کو بلایا. آپ نے کہا اچھا وہ تم نے کر لیا ورنہ جہنم میں تمہارے لیے راستہ بن جاتا. کیونکہ مطلب یہ اتنی عیاشی میں جو جاتا ہے، جو اب عیاشی کا سٹینڈرڈ نا ملک اور حالات کے حساب سے مختلف ہوتا ہے. جس چیز کو عمومی طبقہ سمجھے نا یہ بندہ عیاشی کر رہا ہے، لگژری، الٹرا لگژری پہ جا رہا ہے، وہ ممنوع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو دین سے دور چلا جائے گا. ایک صحابی نے دور بڑا گھر لے لیا مدینہ سے باہر، اس کی بکریاں زیادہ ہوتی گئیں، بہت بڑا گھر لے لیا. اب وہ نماز پہ آنا چھوڑ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو بھائی تمہاری دنیا نے تمہیں روک دیا. تو یہ زہد کوئی نئی بات نہیں ہے، مونکس نے یا ہندو سادھوؤں نے نہیں سکھائی، اللہ کے نبی سکھائی. کفافن آپ نے فرمایا وہ بڑا بابرکت آدمی ہے جو دنیا سے تھوڑا لے لے اور آخرت کے لیے چھوڑ دے. اب اس کو وہ کہتے ہیں جی منیملسٹ. آج ایک بن گیا اسٹیو جاب بھی تھا، جی آپ تھوڑا پہنو، تھوڑے کپڑے پہنو. ارے بھائی یہ نیا نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ زندگی میں تھوڑا پہننا، تھوڑا کھانا، درمیانہ گھر، درمیانی سواری، یہ آدمی کامیاب ہے. آخرت کے لیے رکھنا. مال زیادہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قل العفو. اور یہ بات ہے کہ اگر مسلمان بھی اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑے گا اور غیر مسلم بھی لے گا، اس کو وہاں فائدہ ضرور ہوگا. یاد رکھیں غیر مسلم بھی اتنی طاقت ہے اس طریقوں میں، غیر مسلم کو دنیا میں اس کا فائدہ ہو جائے گا، کامیابی مل جائے گی. چنانچہ آج کے بہت سارے ویسٹرنرز غیر مسلموں نے یہ طریقے لیے، ان کو کامیابی مل گئی. انہوں نے آنیسٹی لی، انہوں نے منیملزم لیا، سادگی لی، ٹیم ورک لیا، اتحاد لیا، ایک دوسرے کی مدد کرنا لیا، اللہ نے کامیابی دے دی. تو یہ خلاصہ ہے بھائی. یہ کتاب اس لیے میں ساتھ لایا ہوں کہ یہ کتاب ہم خرید لیں، ڈاؤن لوڈ بھی ہوتی، خرید بھی. اسوہ رسول اکرم، بلکہ میں کوشش کروں گا یہاں کچھ منگوا لوں، جو ساتھی لینا چاہیں کاسٹ پرائس پہ لے لیں اور اس کی گھر میں تعلیم کریں. بہت افیکٹ، 5 منٹ 10 منٹ روز گھر میں، 1 سنت 2 سنت 3 سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس سے اپنی زندگی ٹرانسفارم کریں تو آپ دنیا کے کامیاب ترین. اور یہ عقیدہ بن جائے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نبی ان سے بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو. ہم میں سے ہر ایک کہتے ہیں میں عاشق رسول. میں کسی صحابی کو سنا اس نے نعرہ لگایا میں عاشق رسول ہے؟ جی صحابہ نعرے نہیں لگاتے، ہم نعرہ لگاتے ہیں میں عاشق رسول. وہ داڑھی بھی نہیں ہے، قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا، بھئی کہاں سے عاشق رسول؟ نعت پڑھنے سے تھوڑی کو عاشق کرو، وہ اچھی بات ہے، لیکن عشق رسول کا مدار تو عمل ہے. تو صحابہ نے نعرہ نہیں لگایا تھا عشق رسول کا، کام کیا تھا. تو اللہ فرما رہے اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ نعرہ لگاؤ نہیں، فَاتَّبِعُونِی، اے میرے نبی ان کو بتائیے میری پیروی کرو محمد کی. یہ ہے اس دعوے میں کہ تم کتنا نبی. تو بھئی یحببکم اللہ، اللہ انعام کیا ملے گا؟ نمبر 1 اللہ تم سے پیار کرے گا. مالکی مختار صاحب فرماتے تھے یہاں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کی دعویٰ ہے تو اپنے دعوے کے ثبوت پر رسول اللہ کی اتباع کرو تو تمہارا دعویٰ سچا ہو جائے گا، مان لیا جائے گا تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کام الٹا عکس کا،
کہ اللہ تم سے پیار کرے گا. اللہ یہ بتانا چاہ رہے کہ تم کیا محبت کرو گے, تمہیں پتہ کیا ہے محبت ہوتی کیا ہے. اللہ تم سے خود پیار کرے گا, پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے, اللہ کے نبی کی اتباع. اور دوسرا انعام یغفر لکم ذنوبکم, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. کس برکت سے؟ رسول اللہ کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے. واللہ غفور رحیم, اللہ بڑا بخشنے والا. اب چونکہ یہ طریقہ شارٹ کٹ نہیں ہے, دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف, یہ طریقہ ہے لانگ. اپنی زندگی کو ایک ایک کر کے ہر مرحلے پہ اللہ کے نبی کے طریقے کو لینا. تو لوگوں نے شارٹ کٹس بنا لیے ہیں کہ جی بس یہ وظیفہ کر لو, وہ وظیفہ کر لو, کامیاب. ایسا نہیں ہوتا بھائی. دیر آپ کو اپنی پوری زندگی, اپنے سوشل ریلیشنز, اپنے بزنس ریلیشن, فائنینشیل ریلیشن, اپنے عبادت کے ریلیشن, اپنے اخلاق, مینرز اور ایتھکس اور عقیدہ اور مائنڈ سیٹ, ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے تو پھر یہ پورا پیکیج ہے. اب آدھا پیکیج لے کر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو یہاں سے لنڈن جانا ہے, آپ آدھا راستہ چلے جاؤ, بولو میں آدھا لنڈن پہنچ گیا, آپ نہیں پہنچے. سمجھا رہی ہے نا, پورا جائیں گے تو ملے گا اس کا ثواب, ورنہ آپ کا وہ کام تو آدھا, یہ نہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ آدھا ہو جائے گا, یو آر ناٹ ایون ہاف وے. تو بھئی یہ ہے کہ ہم اس کی عادت بنا لیں, اور کوئی کتاب, کوئی طریقہ, اور اس پہ بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ لکھی گئی ہیں, اور اس پر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, پیکیجز ہیں, کورسز ہیں. البلاغ.com نوٹ کر لیں اگر آپ, اکیڈمی ہے, اور آن لائن اکیڈمیز ہیں جو یہ چھوٹے چھوٹے. البلاغ.com پہ ابھی کل پرسوں سے ایک کورس شروع ہو رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ, ہمارے ایک بڑے کامیاب مفتی صاحب ہیں, وہ کرا رہے ہیں. تو البلاغ.com یا البلاغ.org یہ کورس کر لیں آپ, ہفتے میں ایک کورس ہے, اپنے بچوں کو کرائیں کہ ایک ایک عادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنا شروع ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ رسول اللہ کے طریقے میں کامیابی اور باقی غیر کے طریقے میں ناکامی, اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.